السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سکندر مرزا۔ سکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے۔ ان کے پردادا میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا تھا۔ اسی لیے جب ایوب خان کے ہاتھوں اقتدار لوٹا کر سکندر مرزا برطانیہ میں جلا وطن ہوئے تو برطانیہ کے جس ہوٹل میں قیام کیا، اس ہوٹل کا کرایہ ملکہ برطانیہ نے ادا کیا تھا۔ یہ پاکستانی فوجی افسر اور سیاست دان تھے۔ سکندر مرزا 13 نومبر 1899 یعنی 1899 کو مرشد آباد مغربی بنگال میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تعلیم الفنسٹن کالج بمبئی میں حاصل کی۔ کالج کی تعلیمی زندگی میں ہی رائل ملٹری کالج سینڈ ہاسٹ میں داخلہ مل گیا تھا۔ عملی زندگی کا آغاز وہیں سے کیا۔ 1919 میں واپس ہندوستان آئے۔ 1921 میں کوہاٹ کے مقام پر دوسری اسکاٹش رائفل ریجمنٹ میں شریک ہوئے اور خداداد خیل میں لڑائی میں حصہ لیا۔ 1924 میں وزیرستان کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ 1922 سے 24 تک پونا ہارس ریجمنٹ میں رہے، جس کا صدر مقام جھانسی تھا۔ 1926 میں انڈین پولیٹیکل سروس کے لیے منتخب ہوئے اور ایبٹ آباد، بنو، نوشہرہ اور ٹانک میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا۔ 1931 سے 36 تک ہزارہ اور مردان میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1938 میں خیبر میں پولیٹیکل ایجنٹ مامور ہوئے۔ انتظامی قابلیت اور قبائلی امور میں تجربے کے باعث 1940 میں پشاور کے ڈپٹی کمشنر مقرر ہوئے۔ یہاں 1945 تک رہے، پھر ان کا تبادلہ اڑیسہ کر دیا گیا۔ 1942 میں حکومت ہند کی وزارت دفاع میں جوائنٹ سیکرٹری مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکرٹری نامزد ہوئے۔ مئی 1954 میں مشرقی پاکستان کے گورنر بنائے گئے، پھر وزیر داخلہ بنے۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپرد کیے گئے۔ ملک غلام محمد نے اپنی صحت کی خرابی کی بنا پر انہیں 6 اگست 1955 کو قائم مقام گورنر نامزد کیا۔ 5 مارچ 1956 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور مارچ 1956 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1958 کے سیاسی بحران کے سبب ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ 27 اکتوبر کو مارشل لا کے چیف ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں برطرف کر دیا اور وہ ملک چھوڑ کر اپنی بیگم کے ہمراہ لندن چلے گئے۔ وہیں وفات پائی اور وصیت کے مطابق ایران میں دفن ہوئے۔ سکندر مرزا افسر شاہی اور فوج کی پروردہ شخصیت تھے، اس لیے ملک کو جمہوریت سے آمریت کی طرف دھکیلنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ صدر کے عہدے پر ہمیشہ فائز رہیں، اس لیے انہوں نے سیاست دانوں کا ایسا گروہ تیار کیا جس نے سازشوں کے تانے بانے تیار کیے۔ سکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں، لیکن ان کے اقتدار کو بھی آگ لگی۔ گھر کے چراغ سے اپنے یار غار فیلڈ مارشل ایوب خان کے ہاتھوں ملک سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اگر بات کی جائے ان کے لندن میں قیام کی تو پاکستان سے جلا وطنی کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی لندن میں گزاری۔ انہیں 3000 پاؤنڈ پینشن ملتی تھی، جس میں ان کا گزر بسر ممکن نہ تھا، تاہم ان کی ایرانی اور برطانوی رفقا نے ان کی مالی اور معاشی مدد جاری رکھی، جس کے باعث انہوں نے بہتر زندگی گزاری۔ اپنی بیماری کے ایام نے انہوں نے اپنی بیوی ناہید مرزا کو مخاطب ہو کر کہا
ہم بیماری کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے مر جانے دو۔ 3 نومبر 1969 یعنی 1969 کو انہوں نے دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ اگر بات کی جائے ان کی تدفین کی تو صدر پاکستان محمد یحییٰ خان نے ان کی میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے رشتہ داروں کو بھی جنازے میں شرکت سے سختی سے روک دیا گیا۔ ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے خصوصی طیارے کے ذریعے سکندر مرزا کی میت تہران لانے کا حکم دیا۔ یہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ ان کے جنازے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ کچھ شرپسندوں نے سابق صدر پاکستان سکندر مرزا کی قبر کو مسمار کر دیا ہے۔ اگر بات کی جائے سکندر مرزا کی زندگی کے حالات پر تو میں مختصراً دوبارہ اگر عرض کرنا چاہوں تو پاکستان کے پہلے صدر اور آخری گورنر جنرل سکندر مرزا، ان کی مدت منصب 23 مارچ 1956 سے 27 اکتوبر 1958 تک ہے۔ ان کے دور میں جو وزرائے اعظم رہے چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، ابراہیم اسماعیل چندریگر، فیروز خان نون، ایوب خان، جو کہ انہوں نے نیا عہدہ بھی متعارف کروایا تھا۔ چوتھے گورنر جنرل کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو 6 اکتوبر 1955 سے 23 مارچ 1956 تک آپ گورنر جنرل رہے اور یہ پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل تھے، جبکہ اس وقت برطانیہ میں الزبتھ دوم تھی اور ان کے دور میں تب وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے۔ 13 نومبر 1899 مرشد آباد میں پیدا ہوئے اور 13 نومبر کو ہی 1969 70 سال کی عمر میں لندن میں فوت ہوئے۔ ان کی پیدائش اور وفات دونوں 13 نومبر ہیں اور سن بھی اگر دیکھیں تو وہ 9 کا ڈیجٹ 1899 اور 1969 ہے۔ وجہ وفات حرکت قلب کا بند ہو جانا۔ مدفن تہران شہر ہے۔ شہریت کے اصولوں کو اگر دیکھا جائے تو پہلے برطانوی ہند کے شہری تھے، اس کے بعد پاکستانی شہری تھے، مذہباً شیعہ مسلمان تھے اور انہوں نے جو جماعت بنائی وہ ریپبلکن پارٹی آف پاکستان تھی۔ ان کے بچوں کی تعداد 6 ہے۔ مادر علمی الفنسٹن کالج بمبئی یونیورسٹی ہے۔ پیشہ ورانہ طور پر سیاستدان تھے۔ اگر عسکری خدمات پر بات کی جائے تو جرنیل کے عہدے تک انہوں نے ترقی پائی۔ ان کو جن اعزازات سے نوازا گیا، ملکہ الزبتھ دوم کی طرف سے تاج پوشی تمغہ، شاہ جارج ششم تاج پوشی تمغہ اور اسی طریقے سے آرڈر آف دی انڈین امپائر بھی ان کو مل چکا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے میں جہاں تک ان سے ہو سکا اپنا کردار انہوں نے ڈالا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میر جعفر کے پڑپوتے تھے جس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کی تھی اور سکندر مرزا نے انہی حالات کو، انہی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستانی سیاست کا بیڑا غرق کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔